میرا جو امتی مجھ پر پورے دن کے اندر 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے، 1000 بار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اب مصطفیٰ کے ذکر کی برکتیں دیکھیں کہ انسان نمازیں پڑھتا ہے، ساری ذکر اذکار کرے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اعمال خمسہ سارے کرے، لیکن کہیں پر بھی اس طرح کی فضیلت کسی بھی عبادت کے لیے نہیں آئی۔ لیکن قربان جائیے صرف ذکر مصطفیٰ کی برکت پر کہ جو کثرت سے مصطفیٰ کا ذکر کرے، خدا اس وقت تک اسے اپنے پاس نہیں بلاتا جب تک جنت میں اس کا مقام نہ دکھائے۔ لہذا کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود پاک پڑھا کرے، اس کی بے شمار برکت ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی دن میں 50 دفعہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن وحشت ناک عالم ہوگا۔ ماں یہاں دنیا میں تو لوٹ پوٹ ہوتی ہے نا اولاد پر، وہاں ماں بھی اولاد سے دور ہو جائے گی، باپ کی سایہ شفقت اٹھا لے گا ہاتھ سے، ساری کائنات یہاں دوست آپس میں کھاتے پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سانس بھی ایک دوسرے کے بغیر لینا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ ایسا مقام ہوگا جہاں پر ہر ایک کو اپنی ہستی پڑی ہوگی، بس نہ وہاں ماں یاد رہے گی، نہ وہاں باپ یاد رہے گا، دنیا کی کوئی ہستی یاد نہیں رہے گی۔ وہاں پر مصطفیٰ کی کرم نوازی یہ ہوگی صرف 50 دفعہ درود پاک پڑھنے کی کہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی کہ مصطفیٰ کے جد اللہ والے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں گے، اور جب قیامت کے دن مصطفیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں تو پھر ہمیں جہنم کی آگ بھلا کس طرح جلائے گی۔ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں اور میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ مسجد حاضہ اور یہاں کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد یاسین صاحب اور بانیان محفل انکل محمد نذیر صاحب اور ان کے صاحب زادگان کو بالخصوص بھائی ہشام کو کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پروکار اور بڑی خوبصورت تقریب منعقد فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک کلیسا کی بیان ہماری تھی کہ ایمان کی لطافت کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ وقت قلیل ہے، کوشش کروں گا کہ موضوع کو سمیٹ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں کھڑے ہیں، جنگ شروع ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی جنگوں میں تو خود لڑے اور کئی جنگوں میں خیمہ زن ہو کر صحابہ کرام کو ترغیب بتاتے، لڑنے کی طریقے بتاتے۔ ایک مشرک کے کافر شخص گھوڑے پر سوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور مصطفیٰ سے کہنے لگا کہ اے محمد، اگر میں آپ پر ایمان لاؤں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ مجھے کیا دیں گے اگر میں آپ پر ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے جنت ملے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر پھر مشرک نے کہا کہ اے محمد کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود ضمانت ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو اگر کلمہ پڑھ لے گا تو تو جنت ہی ہے۔ اب راوی لکھتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور پھر دست بوسی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ گھوڑے سے نیچے اترنے لگا تو ایک رکاب میں پیر پھنسا، گردن کے بل نیچے گرا ہوا۔ اب راوی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے بعد کہا، فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ صحابی کو دیکھنا، جس نے کسی جنتی صحابی کو دیکھنا ہو وہ اس کی زیارت کر لے۔ اب آپ سے سوال ہے، کیا اس صحابی نے نماز پڑھی تھی؟ کیا اس صحابی نے روزہ رکھا تھا؟ کیا اس صحابی نے حج ادا کیا تھا؟ کیا اس صحابی نے کوئی زکات ادا کی تھی؟ اس کو تو ابھی اسلام کی بنیادی باتوں کا ہی پتہ نہیں چلا، اس نے تو بس مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اور مصطفیٰ پر ایمان لایا۔ تو ثابت ہوا کہ مومن انسان نماز روزے حج زکات سے نہیں بنتا، جنتی نماز روزے حج زکات سے نہیں بنتا، دیدار مصطفیٰ سے بنتا۔ مصطفیٰ کا دیدار کیا، مصطفیٰ کے دیدار کی برکت سے خدا نے اس کو ایمان عطا فرمایا، مصطفیٰ پر ایمان لایا، خدا نے جنتی بنا دیا۔ اور پھر مصطفیٰ کے یہاں سے علم کی شان بھی دیکھیں کہ کھڑے دنیا کے اندر ہے اور مقام صحابی کا جنت نے بتا دیا کہ دیکھنا چاہتے ہو یہ جنتی ہے، اس کو دیکھ لو یہ جنتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کی شان تھی، ایمان کی حقیقت تھی۔ ایک اور حدیث پاک، اس کو امام بخاری نے روایت فرمایا ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں نقل فرمایا ہے، اور امام حجر عسقلانی نے اس کو فتح الباری جو بخاری شریف کی سب سے پہلی شرح لکھی گئی فتح الباری کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اور نقل فرمانے والے بھی کوئی عام صحابی نہیں تھے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کلام یہ ہوا کہ ابو لہب کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور یہ جسے بات پھر بتاؤ بخاری شریف میں موجود ہے، باقی حوالہ جات بھی یاد رکھیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چچا تھا ابو لہب، جب وہ فوت ہوا، جب وہ مرا تو اس کو رشتہ داروں نے دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ فرمایا، تو ساری زندگی مصطفیٰ کی مخالفت کرتا رہا، میرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یارو آج سے جدا ہو کر، اپنے خاندان سے جدا ہو کر خدا کی قسم مجھے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ ہر پیر شریف کو خدا تعالی میرے اوپر عذاب کے اندر تخفیف کرتا ہے، میرے اوپر عذاب کم کر دیتا ہے، میرے اوپر عذاب ہٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہر پیر والے دن میری ان دو انگلیوں سے پانی نکلتا ہے جو میں پیتا ہوں، اور مجھے عذاب کے اندر کچھ نہ کچھ راحت محسوس ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ افاقہ ہوتا ہے، مجھے تکلیف کم ہوتی ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق میں لکھتے ہیں کہ جس کے خواب میں وہ آیا تھا ابو لہب، وہ حضرت عباس تھے، اور ان دو انگلیوں کا اشارہ بھی امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں لکھا ہے کہ وہ یہ دو انگلیاں تھیں۔ اب یہ واقعہ اس طرح کچھ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو لہب کو جب اس کی لونڈی سویبہ نے آ کر خوشخبری دی کہ تیرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی میں آ کر یوں دو انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، وہ آج یہ آزاد ہے، یہ دو انگلیوں، ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا کہ آج بھی وہ آزاد ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر ان دو انگلیوں کے اندر سے وہ پانی نکلتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے آمد کی برکت تھی، مصطفیٰ کی آمد کی میلاد کی،
مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منانے کی برکت تھی کہ پیر والے دن خدا اسے عذاب کم کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں، آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایک کافر پر مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منا کر خدا اس پر عذاب سے کمی کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور حصہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت 40 برس تک کیا تھا نا۔ 40 برس جب ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ لیکن ابو لہب نے تو سویبہ آزاد کی تھی جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے۔ مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے، اب مصطفیٰ تو اعلان نبوت 40 برس بعد کر رہے ہیں۔ گویا کہ ابھی ابو لہب نے مصطفیٰ کو نبی نہیں سمجھا، صرف بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تھا اپنی لونڈی کو۔ تو خدا نے اس پر یہ کرم کیا کہ ہر پیر والے دن خدا اس پر عذاب کم کر لیتا ہے، صرف مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منانے کے ذریعے۔ تو سوچیں اگر ایک کافر پر مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منانے پر خدا کا اتنا کرم ہو، اور ہم امتی اگر مصطفیٰ کا میلاد منائیں تو خدا کتنا کرم کرے گا۔ اگر ہم امتی مصطفیٰ کے نام پڑھیں، ہم امتی مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کریں، ہم امتی مصطفیٰ کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، ہم مصطفیٰ کی امت ہو کر مصطفیٰ کی جلوس سے میلاد میں شرکت کریں، تو سوچیں ایک کافر پر خدا کا اتنا کرم ہو تو ہم مسلمان پر خدا کا کتنا کرم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صالحانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ ایمان دراصل مان لینے کا نام ہے۔ ابھی اس طرف موضوع بہت طویل ہو جائے گا تو اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایمان سمجھے، صرف ایمان سمجھے، ایمان اور اعمال کا تعلق یہ آپس میں بہت گہرا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اعمال کے بغیر ایمان تو قابل قبول ہے۔ اسلام اور ایمان میں فرق سمجھیے کہ اعمال کے بغیر تو ایمان قابل قبول ہے، لیکن ایمان کے بغیر اعمال قابل قبول نہیں۔ لاکھوں حج کر لو، لاکھوں زکات دے لو، لاکھوں دفعہ نمازیں پڑھ لو، سارا دن صدقہ و خیرات کرتے ہو، سارے دن کی سجدے گزار ہو، لیکن پھر بھی ایمان نہیں ملتا۔ ایمان آ گیا تو قبر کے اندر مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہونے کا آپ کو پورا چانس ہے، لیکن صرف اور صرف اعمال صالحہ کرنے رہنے سے ایمان نہیں ملتا۔ اس کی سادہ سی مثال میں کہتا ہوں کہ طارق بھائی کا موبائل چوری ہو گیا۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ طارق صاحب کوئی اس کی کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس؟ اب میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے دیکھا تو نہیں ہے چوری ہوتے ہوئے، ہاں کسی نے چوری کیا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ فلاں بندے نے چوری کیا، اب میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے کسی کی کہی ہوئی بات پر یقین کر کے کہا ہے، تو مجھے بتائیں میری وہ گواہی قابل قبول ہے؟ میری وہ گواہی قابل قبول ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اس بندے کی گواہی دی ہے جس نے آگے کسی کو چوری کرتے دیکھا ہے، میں نے خود نہیں دیکھا، تو میں بتاتے خود گواہی دینے کا حل نہیں۔ تو مجھے بتائیں اگر میری گواہی قابل قبول نہیں ہے تو آپ لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، بھئی آپ نے تو خدا کو دیکھا نہیں ہے، خدا کو وحدہ لا شریک کیسے مانتے ہیں؟ آپ لوگوں نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ خدا وحدہ لا شریک ہے، کسی ایک بشر نے تو دیکھا ہو، پھر ہم گواہی کا چلے گئے۔ بھئی دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر گواہی کس چیز کی؟ اگر دیکھا ہی نہیں، میں نے خدا کو دیکھا نہیں تو میں کیسے گواہی دے رہا ہوں کہ خدا ایک ہے؟ دیکھے بغیر تو گواہی ہوتی نہیں، لیکن آپ تو گواہی دے رہے۔ تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ بے شک میں نے نہیں دیکھا لیکن میرے مصطفیٰ نے تو دیکھا ہے۔ بس مصطفیٰ کی اس ادا کو دیکھا۔ مصطفیٰ جب خدا کے پردوں میں تھے،
لاکھوں کروڑوں اربوں سال جب مصطفیٰ خدا کے پردوں میں گم تھے، مصطفیٰ خدا کو تکتے تھے، خدا مصطفیٰ کو تکتا تھا، مصطفیٰ نے خدا کو دیکھ کر کہا خدا ایک ہے، ہم مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتے ہیں خدا ایک ہے۔ ہم نے خود نہیں دیکھا، بس مصطفیٰ کی گواہی اتنی پاورفل تھی کہ ساری کائنات کے لیے پوری ہو گئی۔ اس لیے تو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مصطفیٰ کو گواہ بنایا۔ ہم خود براہ راست گواہ نہیں ہیں، بلکہ ہم گواہ ہیں مصطفیٰ کے واسطہ سے، مصطفیٰ کے وسیلہ سے خدا کو ایک مانتے ہیں۔ تو ایمان اعمال صالحہ کا نام نہیں ہے، ایمان مصطفیٰ کو مان لینے کا نام ہے، ایمان مصطفیٰ کو خدا کا بندہ مان لینے کا نام ہے، ایمان مصطفیٰ کو خدا کا رسول مان لینے کا نام ہے، ایمان مصطفیٰ کو خدا کا بندہ مان لینے کا نام ہے۔ لہذا ایمان اور اسلام کے اندر بنیادی فرق کو سمجھیں۔ ایمان کا تعلق ایک الگ چیز ہے اور اعمال صالحہ کا تعلق ایک الگ چیز ہے۔ اب اس کے درمیان بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایمان ہی کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں۔ ہم ایمان اور اسلام کے اندر ایک بہت بڑا فرق کر کے بیٹھے ہیں، بالخصوص سنی حضرات۔ ہم میلاد کو بڑا کثرت سے مناتے ہیں، بہت دھوم دھام سے میلاد مناتے ہیں، بے شک ایمان اپنی کاملیت پر تبھی پہنچتا ہے جب اعمال صالحہ ساتھ میں ہو، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ صرف اور صرف اعمال صالحہ کو جب کا ڈالو اور ادراک مصطفیٰ سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، مصطفیٰ کے اوپر ایمان ہمارا کامل نہ ہو، بلکہ ہماری نقلیں مصطفیٰ کے علم کو توڑتی تھے۔ ہم ان جھگڑوں میں پھنس جائیں کہ مصطفیٰ نور ہے یا بشر، ہم ان جھگڑوں میں پھنس جائیں کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے یا نہیں۔ مصطفیٰ کے بارے میں یہ سوچ رکھنا بھی غلط ہے، مصطفیٰ کو زیر بات جانے والی چیز ہے ہی نہیں۔ مصطفیٰ کو تو مانو ایسے کہ خدا کے بعد سب سے بلند ترین ہستی صرف مصطفیٰ ہے، بس ہمارے ایمان کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ اگر عقل کے گھوڑے دوڑا کر ہم یہ ثابت کرنے لگ جائیں کہ مصطفیٰ نور ہے تو بشر ہے، تو پھر ہماری نقلیں تو ختم ہو جائیں گی، مصطفیٰ کے مقام کے ادراک نہیں پا سکتے۔ مصطفیٰ کا صحیح مقام ہمیں اس وقت معلوم ہوگا جب مصطفیٰ کو خدا مقام محمود پر دکھائے گا۔ اور حدیث میں آیا بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب میدان محشر لگائیں گے تو مصطفیٰ کی کرسی خدا کے دائیں جانب دکھائی جائے گی، اور مصطفیٰ وہاں پر مہمان خصوصی ہوں گے، اور وہاں پر سب لوگوں کو مصطفیٰ کی شان دکھائی جائے گی۔ یہاں دنیا میں رہ کر کوئی مصطفیٰ کے علم کا انکاری تھا، کوئی مصطفیٰ کے صرف نوری اور بشری جھگڑوں میں پھنسا رہا، کوئی مصطفیٰ کے علم پر بات کرتا رہا، کوئی مصطفیٰ کے اختیارات کم اور زیادہ ہونے پر بیان کرتا رہا، کوئی یہ کہتا رہا کہ مصطفیٰ کو اختیارات کھلی نہیں، اور کوئی یہ کہتا رہا کہ مصطفیٰ کو خدا نے سارے جہاں کی چابیاں عطا کر دی۔ بس ہم انہی جھگڑوں میں پھنسے رہے، اور کافر مصطفیٰ کو نہ مانے، کافروں نے مصطفیٰ کو نہیں مانا، کافر اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہے، لیکن اس وقت سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہستی جس کے خاطر خدا نے پوری کائنات بنائی، آج اس کا فرمان یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی ہے۔ اور پھر مقام محمود کی شان یہ ہوگی کہ مصطفیٰ پھر جس کو اشارہ کرتے جائیں گے خدا ان کو معاف کرتا جائے گا۔ یہاں تک بھی حدیث مبارکہ کے لفظ آئے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جہنم کے دروغ حضرت مالک کے پاس پہنچیں گے کہ اب میرا کوئی امتی رہ گیا ہے جہنم سے نکلنے میں، تو امام مالک فرمائیں گے، حضرت مالک فرمائیں گے، یہ دروغ ہے جنت ہے، جہنم ہے، دروغ ہے جہنم۔ وہ فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے خدا کے غضب کے لیے جہنم میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کچھ لے گیا، آپ کی ساری امت مصطفیٰ کے غضب کے بخشی گئی، اب جہنم میں خدا کے غیظ و غضب کے لیے کچھ نہیں رہا۔ مصطفیٰ کی یہ شان تھی، مصطفیٰ کا یہ مقام تھا، خدا کے لیے مصطفیٰ کے ساتھ والہانہ محبت کیجیے، مصطفیٰ کے ساتھ کسی نوری بشری جھگڑوں میں نہ پھنسے، اور بہت سارے معاملات ہیں جن کے اندر ہمارے اختلافات ہیں، کسی کے اندر نہ پھنسے، بس مصطفیٰ کو خدا کے بعد سب سے بڑا بزرگ
یہ آپ کے ایمان کی کاملیت ہے۔ اب میں اس طرف نہیں آتا کہ اعمال کا تعلق ایمان کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے اور ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے یا اعمال صالحہ ضروری ہے، کہ یہ پھر بہت معتدل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی